آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب امی کے بارے میں بات کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا جاتا ہے، اور کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی بتاؤں گا، اور امی کے کیا معنی ہیں اور فوائد کیا ہیں یہ بھی بتاؤں گا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امی ہے۔ تو امی لفظ کے دو معنی ہیں، یا تو یہ ام القریٰ کی طرف نسبت ہے۔ اب یہ جان لیں کہ ام القریٰ کیا ہے۔ ام القریٰ مکہ مکرمہ کا لقب ہے۔ قریٰ یہ قریہ کی جمع ہے، یعنی کہ پلیورل، اور اس کے معنی ہوتے ہیں ماں، یعنی مکہ کو تمام گاؤں کی ماں قرار دیا گیا، یعنی سردار، ان میں سب سے اعلیٰ سب سے بڑا ام القریٰ مکہ کو کہا جاتا ہے۔ اور اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی شخص کہیں سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو اس شہر کی طرف نسبت کر کے بلاتے ہیں، جیسے اعظم گڑھی، بریلوی یا پھر دہلوی، اس طرح۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر امی کہتے ہیں تو اس کا ایک مطلب یہی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں۔ اور ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی عظیم و شان معجزہ ہے کہ انہوں نے کبھی کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، کہ دنیا میں کسی نے بھی آپ کو نہیں پڑھایا لکھایا، مگر خداوند قدوس نے آپ کو اس قدر علم عطا فرمایا کہ آپ کا سینہ اولین و آخرین کے علوم و معارف کا خزینہ بن گیا، علوم و معارف کا خزینہ بن گیا۔ اور آپ پر ایسی کتاب نازل ہوئی جس کی شان تبیانا لکل شیء ہے، تبیانا لکل شیء، یعنی ایسی کتاب جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ اور حضرت مولانا جامی علیہ الرحمہ نے فرمایا، میرا محبوب نہ کبھی مکتب میں گیا نہ پڑھنا لکھنا سیکھا، مگر اپنے چشم اور ابرو کے اشاروں سے سینکڑوں مدرسوں کو سبق پڑھا دیا۔ یہ علامہ جامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جس کا استاذ اور تعلیم دینے والا اللہ رب العزت ہو، بھلا اس کو کسی اور استاد سے تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہوگی۔ آپ کے امی لقب ہونے کا حقیقی راز تو خیر اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بظاہر اس میں چند حکمتیں اور فوائد بھی ہیں، تو میں آج آپ کو وہ حکمتیں اور وہ فوائد بھی بتاؤں گا۔ تو پہلی حکمت یہ ہے کہ تمام دنیا کو علم و حکمت سکھانے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور آپ کا استاد صرف خداوند عالم ہی ہو، کوئی انسان آپ کا استاد نہ ہو، تاکہ کبھی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پیغمبر تو میرا پڑھایا ہوا شاگرد ہے۔ تو امی لقب ہونے میں ایک فائدہ تو یہ ہے، اور دوسرا تو یہ ہے کہ کوئی شخص کبھی یہ خیال نہ کر سکے کہ فلاں آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد تھا تو شاید وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم والا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، لوگ بولتے ہیں نا استاد شاگرد سے زیادہ علم والا ہوتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا میں کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی یہ وہم بھی نہ کر سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پڑھے لکھے آدمی تھے، اس لیے انہوں نے خود ہی قرآن کی آیتوں کو اپنی طرف سے بنا کر پیش کیا ہے، اور قرآن انہی کا بنایا ہوا کلام ہے۔ تو ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ خیال شبہ آ جاتا ہے کہ یار یہ تو پڑھا لکھا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، عربی جانتا تھا تو اپنی طرف سے آیتیں یا پھر جملے بنا کر کے پیش کر دیے۔ تو ایک سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام اللہ رب العزت کا ہے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ساری دنیا کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے تو کوئی یہ نہ کہہ سکے گا کہ پہلی اور پرانی کتابوں کو دیکھ دیکھ کر اس قسم کی انمول اور انقلاب آفرین تعلیمات دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کیونکہ جو شخص پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ تو پرانی کتابوں سے پڑھ کے آپ کو بتا سکتا ہے، لیکن جو پڑھا لکھا نہ ہو وہ کیسے بتائے گا۔ اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد ہوتا تو آپ کو اس کی تعظیم کرنی پڑتی، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ سارا عالم آپ کی تعظیم کرے، اس لیے حضرت حق جل شانہ نے اس کو گوارا نہیں فرمایا کہ میرے محبوب کسی کے آگے زانوِ تلمیذانہ کرے اور کوئی اس کا استاد ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امی لقب ہونے کا مطلب اور اس کے فوائد تھے۔